السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین الحمدللہ کتاب جاری ہے۔ تو آج اس کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ ایک باب ہوگا، باب استحباب التبشیری والتہنیۃ بالخیر۔ یہ جو باب ہے کہتے ہیں کہ تبشیر، بشر یبشر، تبشیر باب تفعیل سے یہ صیغہ ہے، تبشیر یعنی خوشخبری سنانا، بشارت کسی کو دینا۔ اور آگے جو آپ صیغہ دیکھ رہے ہیں تہنیہ، تو یاد رکھیے تبشیر یہ تو معروف وزن ہے، تفعیل باب تفعیل کا جو مصدر ہے تفعیل ان کے وزن پر، لیکن یاد رکھیے جو تہنیہ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ بھی باب تفعیل کا ہی مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تجربہ لفظ آتا ہے، اسی طرح تہنیہ، ٹھیک ہے، تفعیلات ان کے وزن پر۔ تو یاد رکھیے یہ باب تفعیل کے 5 طرح اوزان آتے ہیں مصدر کے۔ اس پر بھی باقاعدہ ہم نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے، تو ڈسکرپشن میں صرف ناو کی جو پلے لسٹ ہے اس کے اندر وہ پوری سبق موجود ہے، تو اس کو بھی ضرور دیکھیے۔ تو بہرحال تہنیہ کہتے ہیں مبارکباد دینا، ٹھیک ہے، تبشیر بشارت دینا اور تہنیہ مبارکباد دینا، بالخیری خیر کے ساتھ۔ اب یہاں پر باب معنی علی ہوگی یعنی علی الخیر، تو خیر پر یعنی کسی کو کوئی بھلائی ملی، کوئی نعمت ملی تو اس پر اس کو مبارکباد دینا یا اس کو خوشخبری سنانا، ٹھیک ہے، کسی چیز کے بارے میں کسی کو خوشخبری سنانا نیکی وغیرہ کی، تو اس بارے میں ان کے مستحب ہونے کے بارے میں آج کا باب ہوگا۔ تو اس کے اندر کچھ آیات ہیں اور 2-3 احادیث ہیں، لیکن کافی لمبی احادیث ہیں، اس لیے سبق کچھ آج لمبا ہوگا، لیکن یہ سبق بہت زبردست، بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں اس کے اندر، اور خصوصاً جو خطباء حضرات ہیں جو تقاریر کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں یا جمعہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے گویا کہ یوں سمجھے آج کا جو سبق ہے یہ پورا ایک بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نقطے کافی بیان کیے جا سکتے ہیں کوئی کرنے والا ہو، لیکن ہمارا مقصد یہاں پر صرف سبق کے لحاظ سے نا کہ ہم نے سبق پڑھنا ہے، تو وگرنہ اگر اس کو بیان کیا جائے جس طرح بیان کرنے کا حق ہے یا جو نکات وغیرہ ہیں تو کافی سبق مزید لمبا ہو جائے گا، تو اس لیے سبق ہی پر اکتفا کیا جائے گا۔ تو یہ بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، فبشر، پس اے محبوب آپ خوشخبری سناؤ، عبادی، میرے بندوں کو، ٹھیک ہے۔ اب دال کا جو کسرہ ہے اس سے یہ دلالت ہو رہی ہے کہ اس کے بعد یہ متکلم تھی، یعنی رب فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو خوشخبری آپ سنا دیجئے۔ کون سے؟ الذین، وہ لوگ، یستمعون القول، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر اس کی اتباع کرتے ہیں، احسنہ، اچھے انداز پر، اس کے بہتر پر، احسنہ، یہ حوز مل جائے گی اس قول کی طرف، یعنی اس قول کا جو احسن انداز ہوگا، احسن طریقہ ہوگا، اس کے بہتر پر وہ عمل کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا یہاں پر یاد رکھیے پچھلے اسباق کے اندر بھی اور اسی طرح آگے بھی آئیں گے، اور یہاں پر بھی یہ ساری جو آیات آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان میں جو سب سے پہلا اوپر والی آیت ہے نا، اس میں لکھا تھا قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جبکہ یہاں پر نیچے جتنی بھی آپ آیات دیکھ رہے ہیں وہاں پر قال تعالی ہے، قال اللہ تعالی نہیں ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو آئیے اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ تو یاد رکھیے عربی کے اندر یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ضمائر جو ہیں، ان کو کیوں وضع کیا گیا، اس کا مقصد آپ ہدایت النحو یا اس طرح جو بڑی بکس آگے پڑھیں گے نحو کی تو وہاں پر پڑھیں گے کہ ضمائر کو جو وضع کیا گیا ہے مقصد یہ ہے کہ بات مختصر ہو جائے، ٹھیک ہے، بات کو مختصر کرنے کے لیے یہ وضع کی گئی ہیں، بنایا گیا۔ اب عام بول چال میں بھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے دوست وغیرہ کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب نام لیتے ہیں تو پھر ہم تعارف کرواتے ہیں، مطلب جب بات کرتے کرتے اس کا نام لینے کا دوبارہ جب موقع آتا ہے تو ہم نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں فلاں ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر احمد، یہ احمد کی موٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی اور چیز لگا لیں تو یہ اس کی ہے، پہلے نام لیا تو پھر جب اس کی بات کا ذکر ہوگا تو پھر اس کا نام نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی طرف کوئی ضمیر لٹا دیں گے، اردو وغیرہ میں جو بھی آپ بات چیت کر رہے ہو یا کسی انداز میں آپ نے بارہا دیکھا ہوگا۔ تو اب یہاں پر بھی آگے ساری اسی نہج پر باتیں تھیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو نام تھا وہ مطلب یہاں پر حذف کر دیا، اس کی جگہ تعالیٰ کے اندر جو ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے۔
وقال تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے. تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. بہرحال آیات کیا ہیں؟ یبشرہم ان کو خوشخبری سناتا ہے. کون؟ ربہم ان کا رب، برحمت منہ اپنی طرف سے رحمت کی. اور کس کی؟ تو برحمت با حرف جر کا جو مجرور ہے رحمت. تو آگے 3-4 چیزیں اور بھی گنوائیں گے. کس کی خوشخبری دینی ہے؟ رحمت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی، ورضوان اور اس کی رضا کی. ٹھیک ہے، وجنات اور جنت کی. لہم ان کے لیے ہے، فیہا اس میں نعیم نعمتیں ہوں گی، مقیم ہمیشہ والی. ٹھیک ہے، دائمی جس کو کہتے ہیں. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَبْشِرُوا اور خوش رہو بالجنتی جنت پر، الَّتِی کُنتُم تُوعَدُونَ یعنی وہ نعمت وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آگے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ پس ہم نے ان کو خوشخبری دی، اس کو بِغُلَامٍ حَلِيمٍ غلام کہتے ہیں بچے کو، غلام بچے کی خوشخبری سنائی. حلیم وہ بچے کی خصوصیت یہ خوبی کیا تھی؟ حلیم عقل مند. ٹھیک ہے، بردبار عقل مند. وقال تعالیٰ ایک موقع پر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا تحقیق اور تحقیق ہم آئے، رسولنا ہمارے رسول، ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، بالبشرا مجدہ لے کر. رسول سے مراد یہاں فرشتے ہوں گے، فرشتے مجدہ لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے. وقال تعالیٰ اور ایک جگہ فرمایا وَامْرَأَتُهُ اور اس کی عورت. اب یہاں پر بعض غلطی کیا کرتے ہیں، اسی طرح صورت جو لاہب ہے وَامْرَأَتُهُ. ٹھیک ہے، واو کو میم سے ملائیں گے، وَامْرَأَتُهُ. ٹھیک ہے، اس کو بعض کا لہذا مطلب پڑھ دیا جاتا ہے، تو یہ درست انداز نہیں ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ اور اس کی عورت کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ اور پس وہ مسکرائی. فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ پس ہم نے ہا یہاں پر ضمیر مؤنث کی ہے، یعنی اس مؤنث کی طرف یہ لوٹے گی. پس ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری سنائی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی. ٹھیک ہے، یعنی 2 خوشخبریاں سنائیں. اور ایک موقع پر فرمایا رب تعالیٰ نے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ پس ندا دی اس کو، کس نے؟ الملائکہ فرشتوں نے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اور وہ یعنی جس کو خوشخبری سنائی وہ کیا کر رہے تھے؟ اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. کیا خوشخبری دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے. آگے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا. اب یہاں پر یاد رکھیے قرآن پاک کے اندر جو اذ جہاں پر بھی آئے گا نا تو یہ اذکر کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی آپ کو خوشخبری سناتا ہے. کس کی؟ بکلمۃ منہ اسمہ المسیح اپنی طرف سے کلمے کی جس کا اسم نام المسیح یعنی مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. کہتے ہیں والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ کہتے ہیں اس باب میں یعنی اس موضوع پر بہت سی دیگر آیات بھی ہیں. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْهَا اور احادیث کے بارے میں اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ احادیث ہیں، مشہور احادیث اور صحیح حدیث میں یعنی صحیح میں، منہا ان میں سے بعض یہ ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے من، تو یہ جو من ہوتا ہے نا حرف جر، تو یہ شرح میت العامل میں آپ پڑھیں گے کہ یہ بھی کافی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے کئی طرح کے معنی بنتے ہیں. من تبعیدیہ بھی ہوتا ہے نا، تو یہاں پر تبعیدیہ ہے یعنی بعض مراد لینے کے لیے، بعض کا ترجمہ کرنے کے لیے اس کا بعض کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر من ہم یعنی ہیں تو بہت زیادہ احادیث، ان میں سے بعض یہاں ذکر کی جا رہی ہیں یعنی جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں، تبشیر اور تہنیہ، مبارکباد اور خوشخبری سنانے کے موضوع پر جو احادیث بہت زیادہ ہیں، ان میں سے یہاں پر چند ذکر کی جا رہی ہیں. ان ابی ابراہیم ویقال ابو محمد ویقال ابو معاویہ عبد اللہ ابن اوفا ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ابراہیم اور ان کو ابو محمد بھی کہا جاتا ہے اور ان کو ابو معاویہ بن عبداللہ بن ابی اوفا یا ابو اوفا بھی کہا جاتا ہے. یعنی
ان کی یہ کنیت ہے ابو ابراہیم، یعنی بعض نے کہا ہے کہ ان کی کنیت یہ تھی، اور بعض کا ان کو ابو محمد بھی کہا جاتا تھا، اور آگے جو لکھا ہوا یہ بھی، یعنی مختلف ان کے نام مشہور تھے۔ اب ابراہیم تو یہ ابی، یعنی ابی یہ آنے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے، ابو سے ابی، تو پھر آگے یہ مضاف ہو رہا تھا ابی، تو اس وجہ سے ابراہیم یہ حالت جری میں ہے، تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح معاویہ تھا، یہ بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ببیت فی الجنت من قصب، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی، کس کی؟ ایسے جنت میں ایسے گھر کی، ایسے مطلب جو محل کی کہ جو کس سے بنا ہوا تھا؟ فرمایا من قصب، جو موتی سے بنا ہوا تھا۔ موتی، اب یہ قصب موتی کون سا ہوتا ہے؟ تو اس کا آگے معنی آ رہا ہے کہ یہ جو اندر سے خالی کیا ہوا موتی ہوتا ہے نا، اس کو قصب بولتے ہیں۔ اور اس خوبی کیا اس کی؟ کہتے ہیں لا صخب فیہ ولا نصب، نہ اس کے اندر شور و شرابہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ اس کے اندر نصبہ احساس تھکاوٹ ہوگی، تھکاوٹ وغیرہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ایسا باکمال ان کو یہ محل دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت عطا فرمائی۔ القصب ہنا اللؤلؤ المجوف، یعنی اسی معنی میں، یعنی خالی کیا ہوا لؤلؤ، یعنی موتی، خالی کیا ہوا موتی، القصب کا یہ معنی ہے۔ والصخب اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں السیاح واللغط، شور اور پکار، شور و غوغا، چیخ و پکار وغیرہ کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ والنصب لفظ ایک استعمال ہوا تھا، تو کہتے ہیں التعب، یہ تھکاوٹ کے معنی میں ہے۔ آگے والی جو حدیث مبارکہ ہے بہت زبردست ہے، تو کافی طویل بھی ہے، تو اس لیے اس کو میں تھوڑا سا سپیڈ کے ساتھ پڑھوں گا۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ تودع فی بیتہ ثم خرج فقال لألزمن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولأکونن معه یوم هذا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے گھر سے وضو کیا، ثم خرج، پھر یہ گھر سے نکلے، فقالا، تو انہوں نے کیا کہا، یعنی اپنے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، میں ضرور آج کا جو دن ہے یہ سرکار کی بارگاہ میں گزروں گا۔ آگے کہتے ہیں فجاء المسجدہ، تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب گھر سے چلے تو کہتے ہیں مسجد جب پہنچے، فسأل عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے وہاں پر موجود صحابہ وغیرہ سے سرکار کے بارے میں دریافت کیا کہ سرکار علیہ السلام کہاں پر ہیں۔ فقالو، تو انہوں نے پھر بتایا کہ وجہ ہاہنا، سرکار اس طرف تشریف لے گئے، یعنی انہوں نے اشارہ وغیرہ کر کے بتایا کہ سرکار اس طرف تشریف لے گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ فخرجت علی آثارہ اسأل عنہ، فرماتے ہیں میں انہی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جو انہوں نے راستہ بتایا تھا، تو میں اس طرف سے جب نکلا اور سوال کرتے، اسأل عنہ، میں سرکار کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے پوچھتے میں مطلب چل پڑا، حتی داخل بئر عریس، یہاں تک کہ کہتے ہیں میں داخل ہوا، یہاں تک کہ بئر عریس میں داخل ہو گئے، فجلست عند الباب، یہاں تک کہ کہتے ہیں میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، حتی قضا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاجتہ وتودع، یہاں تک کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی جو حاجت تھی وہ پوری فرمائی، وتودع، اور پھر سرکار نے وضو فرمایا، فقمت الیہ، تو آپ چونکہ بیٹھ گئے تھے دروازے کے پاس، تو کہتے ہیں فقمت الیہ، میں پھر اٹھ کر کھڑا ہوا، میں اٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں گیا، فاذا ہوا قد جلس علی بئر عریس، تو کہتے ہیں جب میں اس طرح جب سرکار کے پاس گیا تو اس وقت سرکار بئر عریس، یعنی جو بئر کہتے ہیں کنویں کو، عریس یہ اس کنویں کا نام تھا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں سرکار وہاں پر تشریف فرما ہو چکے تھے، وتوسط کفہا، اور سرکار بیٹھے تھے، تو بیٹھنے کی حالت کیا تھی کہ سرکار نے کف کہتے ہیں منڈیر کو، یعنی جو اوپر اس کی جو چار دیواری ہوتی ہے نا، اوپر جہاں پر پانی مطلب اس کا آغاز ہوتا ہے کنویں کو اوپر سے، تو سرکار وہاں پر بیٹھنے کا انداز کیا تھا، وتوسط، سرکار وسط میں بیٹھے، وکشف عن ساقیہ، سرکار نے اپنی پنڈلیوں سے کاشفہ ہٹا دیا کپڑے کو، وضلاہما فی البئر، اور ان کو لٹا دیا، ٹھیک ہے، لٹکا دیا، فی البئر، کنویں میں، دلا یہ ماضی ہے، سرکار نے لٹکا دیا، ہما اپنے مبارک جو ساقی پنڈلیوں کو، تو اب پنڈلیوں کو سرکار نے کنویں کے اندر جب لٹکایا کپڑوں کو اوپر کر کے، تو آگے اپنا بیان کرتے ہیں کہ فسلمت علیہ، میں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، ثم، پھر کہتے ہیں انصرفت،
میں پلٹ آیا، فجلست عند الباب، میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو میں اتنی دیر یہاں پر بیٹھتا ہوں۔ فقلت، کہتے ہیں میں نے کہا لأکونن بواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آج کا دن جو ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان ہوں گا۔ بواب باب سے ٹھیک ہے نا، بواب باب دروازے کہتے ہیں، بواب مطلب دروازے والا، مطلب دروازے پر میں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہوں گا آج کا دن۔ فجاء ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو کہتے ہیں کہ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، فدافع الباب، انہوں نے دروازے کو نوک کیا، دروازے کو دستک دی۔ فقلت، میں نے کہا من ھذا، کون ہے؟ فقال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فقلت، انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہے، فقلت، میں نے کہا علی رسلک، یہاں ٹھہریے، یعنی اجازت بغیر اندر نہیں آنا دیجیے گا، آپ یہاں ٹھہریے۔ ثم ذهبت، پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جب یہ کہا نا آپ یہاں ٹھہریے، میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، میں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہیں، یستاذن، وہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں۔ فقال، سرکار نے فرمایا اعزل لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ فاقبلت، کہتے ہیں میں نے جب یہ سرکار سے فرمان سنا تو میں آیا، حتی قلت لابی بکر، میں نے وہی آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کر دی، سرکار کا فرمان سنا دیا، تو میں نے کہا ادخل، آپ اندر داخل ہو جائیے، یعنی باہر آپ کھڑے ہیں، آپ اندر تشریف لائیے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یبشرک بالجنہ، آپ کو جنت کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نقطے یہاں پر میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہاں پر کیا کیا نقطے بیان ہو سکتے ہیں، تو جو خطبہ حضرات ان کو بہتر پتہ ہے کہ یہاں پر کیا کیا بیان کرنا ہے۔ بہرحال فدخل ابو بکر، جب یہ خوشخبری سنا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، حتی جلس عن یمین النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معہ فی الکف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں دائیں جانب، یمین النبی جی سرکار کی دائیں جانب آ کر وہ بیٹھ گئے منڈیر پر، ودل رجلیہ فی البئر کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جس طرح پیچھے بیان ہوا نا کہ سرکار کا انداز بیٹھنے کا، اسی طرح انہوں نے آ کر اپنے جو مبارک قدم مبارک تھے ان کو لٹکا دیا۔ وکشف عن ساقیہ، اور پنڈلیوں سے کپڑے کو ہٹا دیا۔ ثم رجعت وجلست وقد ترکت اخی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ثم رجعت، پھر میں لوٹا، یعنی یہ سارا منظر انہوں نے دیکھا تو بیان کر دیا، پھر کہتے ہیں کہ میں واپس لوٹ آیا اور اپنی جگہ پر وجلست میں بیٹھ گیا۔ وقد ترکت اخی، اب کہتے ہیں تحقیق میں چھوڑ آیا تھا اخی، اپنے بھائی کو، یعنی اپنے گھر پر، یعنی گھر سے یہ وضو کر کے آئے اور پیچھے جو ان کے بھائی تھے وہ وضو کر رہے تھے، تو کہتے ہیں میں ان کو وضو کرتے ہوئے تھا، ودعو، اپنے بھائی کو وضو کرتے ہوئے چھوڑ آیا تھا، ویلحقونی، اور میں مطلب یہ ذہن تھا کہ وضو کر کے یہ میرے ساتھ مطلب سرکار کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے، سرکار کے پاس، جس طرح میں سرکار کی صحبت میں رہنا چاہتا تھا تو اس طرح وہ بھی میرے پاس آ جائیں گے، ویلحقونی، اور بعد میں مجھے آ کر مل جائیں گے۔ فقلت، تو اب جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہاں تو جنت بڑھ رہی ہے، تو اب کیا ہی بات ہے، دل میں خواہش تو پیدا ہوتی ہے اپنے عزیزوں کے لیے بھی، تو کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا ان یرید اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا بفلان، فلاں کے ساتھ، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یرید اخاہ، یعنی اگر اللہ نے بھلائی کا ارادہ چاہا میرے بھائی کے ساتھ بھلائی کا، خیرن یاتی بھی، اگر اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رب نے چاہا ہے، یاتی بھی، پھر اس کو رب تعالیٰ بھی یہاں پر پہنچا دے گا، وہ رب تعالیٰ ان کو، میرے بھائی کو بھی یہاں پر لے آئے گا۔ فَإِذَا إِنسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، کہتے ہیں جب یہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسی وقت ایک آدمی آیا، یحرک البابا، یعنی ایک آدمی مجھے نظر آیا کہ جو دروازے کو دستک دے رہا تھا، نوک کر رہا تھا۔ فقلت، میں نے کہا من ھذا، کون ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فقلت، میں نے کہا یہاں ٹھہریے، ثم، پھر کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، فسلمت علیہ وقلت، میں نے سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ ھذا عمر یستاذن، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں اور اجازت چاہ رہے ہیں، سرکار نے ان کو بھی اسی طرح فرمایا، فجئت، یعنی اعذ لہ وبشر بالجنہ، ان کو خوشخبری، اندر آنے کی اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ فجئت، پس کہتے ہیں کہ میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں، یعنی ان کے پاس آیا، دروازے کے پاس۔ فقلت، میں نے کہا آذینا، سرکار نے اجازت عطا فرمائی آپ کو، وَيُبَشِّرُكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، سرکار نے آپ کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ فدخل، کہتے ہیں وہ داخل ہوئے، فجلس مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الکف عن یسارہ، اب دائیں طرف حضرت ابو صدیق بیٹھے تھے تو دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے۔
اب جب یہ بیٹھے اور ان کا بھی انداز بالکل سیم اسی طرح. تو اب آگے پھر میں تھوڑی سی بات چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ اوپر ترجمہ گزر چکا ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے اپنے اسی طرح کہا کہ اگر میرا مطلب اپنے بھائی کو وضو کرتا گھر چھوڑ آیا ہوں اور اگر اللہ نے چاہا تو مطلب ان کو یہاں پر لے آئے گا. بہرحال آگے کہتے ہیں پھر کسی انسان نے ایک انسان آیا، ایک آدمی آیا، فحرک الباب، انہوں نے دروازے کو دستک دی. فقلت، میں نے کہا من ھذا، کون ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فقلت، میں نے کہا علی رسلک، یہاں ٹھہر گئے. وجئت النبی، میں سرکار کی بارگاہ میں آیا. فاخبرتہ، میں نے سرکار علیہ السلام کو ان کے بارے میں اطلاع دی کہ یا رسول اللہ مطلب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے. سرکار نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ مع بلوی تصیبہ، سرکار نے فرمایا ان کو اجازت بھی دو اور جنت کی خوشخبری بھی سناؤ اور ساتھ میں یہ کہنا کہ بلوی مصیبت تصیبہ ان کو آئے گی، یعنی ان کو آزمائش بھی ان کے ساتھ آنے والی ہے. اب یہ آزمائش سے مراد جب یہ ان کا وصال وطن شہادت ہوئی تھی تو اس وقت جو معاملہ بنا تھا اور آپ کو جس طرح شہید کیا گیا اور پیاسا، ٹھیک ہے، کربلا کی پیاس اور یہ سارا منظر تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کیسا کیسا دردناک منظر جو بیان کیا جاتا ہے کربلا کے حوالے سے. لیکن اسی طرح کا ہی یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ بھی ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا اور کس طرح آپ کو شہید کیا گیا. بہرحال یہ آپ کو خوشخبری اور ساتھ میں آزمائش کے حوالے سے بتایا گیا. فجئت، آپ فرماتے ہیں کہ میں آیا. فقلت، میں نے کہا آپ داخل ہو جائیے اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے اور ساتھ میں یہ کہ آپ کو مصیبت پہنچے گی، آزمائشیں پہنچیں گی. فداخل، آپ داخل ہوئے. فوجد الکفہ، اب جب باغ میں داخل ہوئے تو اب جب وہاں پر پہنچے تو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے پایا کفہ، منڈیر کو، جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ وہاں پر موجود تھے. تو کہتے ہیں قد مولیا، وہ بھر چکی تھی. ٹھیک ہے، ملء، میم لام اور حمزہ بھرنے کے معنی میں، تو وہ تحقیق بھری جا چکی تھی. فجالس وجاہہم، تو پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان مبارک ہستیوں کے سامنے ہی حاضر ہو گئے، بیٹھ گئے. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو اسی سے وجاہت مطلب سامنے، یہ قبالتہم کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، من الشق الاخر، یعنی دوسری طرف جو سم تھی، دوسری جانب تھی، وہاں پر یہ سامنے بیٹھ گئے. اب حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ، یہ جو بیٹھنے کا انداز تھا تو فرماتے ہیں کہ اس بیٹھنے سے میں نے تعویل کی. اولتو صرفتو، اولا یؤول، تعویل لفظ آپ نے سنا ہوگا. تو کہتے ہیں میں نے تعویل کی کہ اسی طرح ہوگا. اولتو ہا مطلب اسی طرح ہوگا جو میں نے منظر، مطلب یہ صحابہ کا منظر تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابھی جو واقعہ پیش ہوا. تو فرماتے ہیں کہ ان کی اسی طرح قبریں یا مزار بنیں گے، تو میں نے اس سے یہ تعویل لگائی. تو بالکل پھر اسی طرح ہوا کہ تین جو مبارک قبریں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے جنت البقیع میں. بہرحال کتنا یہاں یہ بھی نقطہ زبردست ہے کہ یہ جو بد مذہب خصوصاً تشیع حضرات، یہ جو اہل تشیع ہیں، تو یہ کیسی کیسی معاذ اللہ شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، یعنی سرکار اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں قبر انور میں بھی. بہرحال آگے اسی حدیث پاک کے تحت جوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں وزاد فی روایت، اور ایک روایت میں کہتے ہیں کچھ یہ اس طرح بھی زیادتی ہے، مطلب اس کے اندر اضافہ ہے کہ وامرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ راوی فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے حکم ارشاد فرمایا بحفظ الباب، دروازے کی حفاظت کے لیے، یعنی وہاں پر میں محفوظ رہوں، مطلب کھڑا رہوں حفاظت کے لیے. وفیہا، اور کہتے ہیں اس میں یہ بھی الفاظ ہیں اس روایت کے اندر کہ انا، یہ کہ عثمانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہین بشرہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائے گی نا، تو حمید اللہ تعالی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی. یہ حمید اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ جو اللہ اس میں جلالت ہے اس کو مفعول بنائیں گے، یعنی انہوں نے حمد کی، کس کی حمد اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ حمید اللہ تعالی یوں پڑھیں گے. اچھا آگے ہے ثم قال، اللہ تعالیٰ کی حمد کی تو پھر اور کیا کہا، کہتے ہیں اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی استعانت کے لائق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد لی جائے گی. تو بہرحال آگے
حدیث مبارکہ ہے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعنا ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما فی نفر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور ہمارے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بین اظہرنا فابطأ علینا، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا یعنی ہمارے درمیان سے سرکار کھڑے ہوئے، تشریف فرما سے سرکار کھڑے ہوئے اور سرکار کہیں چلے گئے۔ فابطأ علینا، سرکار نے ہمارے پاس واپس آنے میں دیر لگا دی، مطلب کافی دیر سرکار نہ آئے۔ وخشینا، کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہوا، ہمیں خدشہ ہوا، ہمیں ڈر ہوا کہ ان یقتطع دوننا، دونا یعنی بغیر، نہ ہمارے، یعنی ہماری عدم موجودگی میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو یہ ہمیں خطرہ لاحق ہوا۔ کہتے ہیں ففزعنا، پس کہتے ہیں ہم خوف زدہ ہو گئے، فقمنا، پھر ہم سب کھڑے ہو گئے۔ فکنت اول من فزع، کہتے ہیں یہ ہم پریشان تو ہوئے لیکن ہم سب میں جو سب سے زیادہ پریشان اور سب سے پہلے پریشان ہونے والا تھا وہ میں تھا۔ فکنت اولا، کنت فعل ناقص، تو ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا اور اولا اس کے آگے خبر ہوگی، اس وجہ سے یہ اولو سے اولا بنا۔ اچھا، بہرحال فخرجت ابتغی، بہرحال کہتے ہیں کہ پس میں نکلا تلاش کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو تلاش کرنے کے لیے، تلاش کرتے کرتے مطلب نکلا، تو نکلنے کے لیے کہتے ہیں کہ آگے حتی اتیت حائطا، مطلب میں چلتے چلتے کہتے ہیں یہاں تک کہ حتی اتیت حائطا، میں ایک باغ میں آ گیا۔ حائط کہتے ہیں باغ کو، تو یہ باغ بستان یا اسی طرح اس کے لیے لفظ آتے ہیں حدیقہ وغیرہ، تو بستان، حائط اور یہ جو ایک ہی معنی میں ہے۔ تو للانصار لبنی نجار، کہتے ہیں بنو نجار جو قبیلہ تھا یعنی انصار میں سے، تو یہ ان کا باغ تھا۔ فدورت بہ، دارا یدور گھومنا، ٹھیک ہے، چکر لگانا، تو کہتے ہیں فدورت بہ، تو میں اس باغ کا میں نے کہتے ہیں چکر لگایا۔ اب دیکھیں عشق کتنا غالب تھا، محبت کتنی غالب تھی کہ دروازہ اس باغ کا تھا، لیکن اب جیسا کہ آگے بات آئے گی، لیکن ان کا مطلب انداز کیسا تھا کہ محبت میں انہوں نے چکر لگائے، دروازہ نظر ہی نہ آیا، اور پھر کیسے یہ داخل ہوئے آگے بات آ رہی ہے۔ فدورت بھی، کہتے ہیں میں نے اس کے چکر لگائے، حل اجد لہ بابا، کہ میں اس کو کوئی باغ مطلب دروازہ مطلب پاؤں، کوئی دروازہ مجھے ملے، فلم اجد، لیکن کہتے ہیں مجھے دروازہ نہ ملا۔ فاذا ربیع یدخل فی جوف حائط من بئر خارجہ، لیکن کہتے ہیں کہ اس باغ کے اندر ایک باہر سے نا پانی جو چھوٹی سی نالی ہوتی ہے تو وہ جا رہی تھی، تو کہتے ہیں بس جب مجھے وہ نظر آئی، اچانک جب مجھے نظر آئی جو مطلب باہر سے اندر کی طرف پانی جا رہا تھا، تو اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہو نا ربی، تو اس کا معنی بیان کرتے ہیں والربیع الجد والصغیر، یعنی جدول کہتے ہیں نالی کو، صغیر چھوٹی، تو چھوٹی نالی، تو کہتے ہیں جب میں نے وہ دیکھی تو کہتے ہیں فاحتفظت، پس میں سکڑ کر اندر داخل ہو گیا، سکڑ کر جس طرح مطلب جیسے تیسے کر کے میں اندر داخل ہوا۔ فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ فقال، سرکار نے فرمایا، اللہ اکبر، سرکار، اب سرکار دوسری طرف متوجہ تھے، اب یہ پیچھے سے جب گئے ہیں تو سرکار کیسی اپنے غلاموں کی خبر رکھتے ہیں، سرکار نے خود ہی فرمایا ابو ہریرہ تھا، یعنی کیا آنے والا ابو ہریرہ ہے؟ کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، جی ہاں میں ابو ہریرہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا ما شانو کا، کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ قلت، میں نے عرض کی، کنتا اب بین اظہرنا، آپ ہمارے درمیان موجود تھے، فقمتا، اور آپ پھر تشریف لے آئے، فابطأت علینا، اور آپ ہمارے پاس مطلب ابھی آئے نہیں اور آپ نے دیر لگا دی، فخشینا، پس ہمیں خدشہ ہوا، ڈر ہوا کہ ان تقطع دوننا، کہ آپ کو ہماری عدم موجودگی میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ففزعنا، پس ہم پریشان ہو گئے، ہم گھبرا گئے، فکنت اول من فزع، اور میں گھبرانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں کہ مجھے گھبراہٹ پہلے ہو گئی۔ فاتیت ھذا الحائط، پس میں اس باغ میں پہنچ گیا آپ کے پاس۔ فاحتفظت، پس اب اپنا اسی طرح پورا واقعہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ داخل ہوئے۔ کہتے ہیں میں سکڑ کر داخل ہوا، کیسے سکڑ کر داخل ہوا؟ کہتے ہیں کما یحتفظ، جیسا کہ کہتے ہیں الثعلب، لومڑی، جس طرح لومڑی سکڑ کر اور کلوز ہو کر مطلب داخل ہوتی ہے، تو اس طرح میں داخل ہوا۔ وہؤلاء الناس ورائی،
یہ دوسرے جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں. فقال سرکار نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، یعنی یہ فرمایا وَأَعْتَانِي، اور سرکار نے کہتے ہیں سرکار نے مجھے نعلَیہِ اپنی نعلین مبارک دیے، مبارک جوتے عطا فرمائے. ٹھیک ہے، نعلین یہ تثنیہ تھا، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہوا تو نعلَیہِ ہی ہو گیا. فقال سرکار نے فرمایا اذهب، آپ جاؤ، بنعلیہ، میری نعلین مبارک کو لے جاؤ، ہاتینی، یہ جو میری 2 نعلین پاک ہیں ان کو لے جاؤ. فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اس باغ کے پیچھے جو تجھے ملے، اور اس کی شرط کیا ہے، یشہد اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، مستیقنا بہا قلبہ، اس کا دل اس پر یقین رکھتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پر کی گواہی پر اس کا دل یقین رکھتا ہو، تو اس کو کیا دینا ہے، فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. اللہ اکبر، کیسی کمال کی خوشخبری ہے. اب یہاں پر ایسا نہیں کہ بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے اور جناب پکا جنتی ہو گیا، اس کے لوازمات بھی پورے کرنے ہوں گے کلمے کے. ٹھیک ہے، تو اسی پر ہم وہ کہتے ہیں نا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے مشہور ہے نا بہشتی دروازہ، جنتی دروازہ. تو اس پر کتنے اعتراض ہوتے ہیں کہ جی وہ جو گزر گیا تو وہ تو جنتی ہو گیا. تو ایسی بات نہیں، نہ ہمارا ایسا یقین ہوتا ہے اور نہ گزرنے والے کا یقین ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایک الگ لوجک ہے اور جو بزرگوں کا انداز رہا ہے. تو جو یہاں پر جواب ہے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے، اب اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے مراد یہ نہیں کہ بس مطلب جیسے کلمہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا جو مرضی کرتے پھر، نہ آگے جو کرنے ہیں وہ تو معاملات کلمے کے جو حقوق ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، جو بھی شریعت کے مسائل ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر بھی کافی گفتگو کی جا سکتی ہے بیان وغیرہ کے موقع پر. بہرحال آگے دیکھیے، وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وهو فی سیاقۃ الموت. حضرت ابن شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے، ان کے پاس حاضر ہوئے اس حال میں کہ وہ سیاقۃ الموت یعنی جان کنی کے عالم میں تھے. یعنی آخری وقت جب بندے کا ہوتا ہے نا تو اس کو بولتے ہیں سیاقۃ الموت. فبقا طویلا، تو وہ کافی دیر تک روتے رہے. وحول وجہہ الی الجدار، اور انہوں نے دیوار کی طرف اپنا چہرہ مبارکہ پھیر لیا. فجعل، تو ابن ان کے بیٹے نے کہا، یقول، ان کے بیٹے نے کیا کہا، کہتے ہیں یا ابتا، اے ابا اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، یعنی آپ نے جملہ تکرار کے ساتھ کہا کہ کیا آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خوشخبری نہیں سنائی. فاقبل بوجہہ، جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنا چہرہ سامنے کیا. فقال، انہوں نے کہا ان افضل، بے شک سب سے زیادہ جو افضل ہے، ما نعد، جس کو ہم شمار کرتے ہیں، گنتے ہیں، وہ کیا ہے، کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور کیا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. انی، بے شک میں، قد کنت علی اتباق ثلاث، بے شک میں 3 جو طبقے ہیں، 3 جو حالتیں ہیں، میں اس پر رہا ہوں. یعنی میری 3 زندگی میں حالتیں تھیں. کون سی حالتیں تھیں، گنتے ہیں. کہتے ہیں لقد رأیتنی، تحقیق میں نے اپنے آپ کو پایا یا اپنے آپ کو دیکھا، وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، یعنی کون سی حالت پہلی کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا سرکار علیہ وسلم کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی، ما احد، کوئی بھی ایک نہیں ہے، اشد بغضا، زیادہ بغض رکھنے والا سرکار علیہ وسلم کے لیے، منی، مجھ سے بڑھ کر، معاذ اللہ، ولا احب الی من ان اکون قد استمکنت منہ فقتلتہ، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ جو پسند تھا مجھے وہ یہ کہ میں ان پر قبضہ پاؤں، قد استمکنت منہ فقتلتہ، یعنی مجھے جیسے ہی موقع ملے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں. ٹھیک ہے، بہت ان کو یہ بھی بہت مطلب محبوب تھا. مطلب 2 حالتیں ہو گئیں، فلو مت علی تلک الحال، کہتے ہیں اگر میں ان 2 حالتوں پر فوت ہو جاتا، لکنت من اہل النار، تو میں تو جہنمی ہوتا. فلما جعل اللہ الاسلام، پس کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آ، یا اللہ نے ڈال دی، فی قلبی، میرے دل میں محبت اسلام کی، تو
تو کہتے ہیں اتیت النبی، میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، فقلت، میں نے عرض کی ابسط یمینہ کا، یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ تو آگے کیجیے، پھیلائیے، فلی ابایعک، تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ فبسط یمینہ، سرکار نے اپنا ہاتھ مرک پھیلایا، فقبضت، میں نے مطلب قبضہ کیا، پکڑ لیا، روک لیا، ٹھیک ہے، یدی، اپنا ہاتھ، یعنی پہلے خود کہا ہے لیکن اب خود ہاتھ اپنا نہیں آگے میں کر رہا، روک رہا ہوں۔ فقال، سرکار نے فرمایا ما لک یا عمر، اے عمر کیا ہوا، کیا ہوا ہے؟ قلت، میں نے کہا اردت ان اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تشترط، تو شرط لگا، ماذا، کیا شرط لگانا چاہتا ہے؟ قلت، میں نے کہا ان یغفر لی، یعنی کتنی مطلب اوپر انہوں نے صورتیں بیان کی تو پریشان بھی تھے، سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بخشا جاؤں۔ سرکار نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اسلام مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہدم یہدم، مٹانا، مٹا دیتا ہے، ما کان قبلہ، جو پہلے کے اعمال ہیں، وان الہجرت، اب اسلام کے بارے میں بھی اور دیگر دو فضیلتیں بیان کریں گے سرکار کہ وان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت بھی اپنے سے جو پہلے معاملات ہیں ان کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح حج وہ اپنے سے جو یعنی حج سے پہلے جو معاملات ہیں گناہ وغیرہ وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ وما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہتے ہیں کہ تیسری صورت گویا کہ بیان کر رہے ہیں کہ ما كان احد احب الی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی محبوب نہیں تھا، ولا اجل فی عینی، کہتے ہیں اور نہ ہی میری آنکھ میں، عینی نہ ہی میری آنکھ میں، اجلہ زیادہ عظیم سرکار سے، منہ سرکار سے، یعنی حضور سے بڑھ کر میری آنکھ میں کسی کی عظمت نہیں تھی، عظیم کوئی آدمی نہیں تھا۔ وما کنت، اور نہیں رکھتا تھا میں، اطیق طاقت، ان املا، کہ میں آنکھ بھروں، عینی املا عینی، کہ میں اپنی آنکھ بھروں، منہ سرکار کے رخ انور کو دیکھ کر، اجلال اللہ، یعنی سرکار کے اجلال کی وجہ سے، جلال و عظمت سرکار کی جو شان و شوکت تھی، وجاہت تھی، تو کہتے ہیں اتنی زیادہ تھی کہ میں آنکھ بھر کر بھی سرکار کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ولو سئلت، کہتے ہیں اگر مجھ سے سوال کیا جائے، ان آصفہ ہو، کہ میں سرکار کی شان بیان کروں، توصیف بیان کروں، ما اتقت، تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں اتنی اس کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں، لأنی لم اکن املا عینی منہ، وہی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہی نہیں سرکار کو آنکھ بھر کر۔ ولو مت علی تلک الحال، دو حالتیں پیچھے بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب میں جہنمی ہوتا، تیسری حالت بیان کرنے کے بعد کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں ولو مت علی تلک الحال، اگر میں اس حالت پر مطلب چلا جاؤں، لرجوت، اگر میں چلا جاتا، ٹھیک ہے، مت ماضی، اگر میں اس حالت پر چلا جاتا تو میں امید کرتا، لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، تو میں ضرور امید کرتا کہ میں جنتیوں میں سے ہوں گا، مجھے یہ ضرور امید ہوتی، لیکن وجہ کے آگے کہتے ہیں ثم ولینا اشیاء ما ادری ما حالی فیہا، لیکن کہتے ہیں کہ پھر ہمیں والی بنایا گیا، ولینا ہمیں والی بنایا گیا، یعنی ہمیں حکومت دے دی گی، اشیاء ما ادری ما حالی فیہا، لیکن کہتے ہیں اس معاملے میں میں نہیں جانتا، ما ادری میں نہیں جانتا، ما حالی فیہا اس بارے میں اس میں میری کیا حالت ہے۔ اب یہ صحابہ کا مطلب ایک عاجزی ہے، وگرنہ سارے صحابہ چاہے جو عشرہ مبشرہ میں ایسے ہوں یا جو بھی ہوں، ہر صحابی جنتی ہے، عادل ہے، مطلب فسق و فجور یا فاسق وغیرہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں، بس یہ ان کی عاجزی ہے، اور ہمیں انہوں نے گویا کہ ایک سبق دیا ہے کہ کیسے کیسے اللہ کا خوف کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ہے، تو اتنا یاد رکھیے بس انہوں نے عاجزی اختیار فرمائی، مطلب ایسا نہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے کوئی غلط انداز اختیار کیے اپنی حکومت میں وغیرہ میں یا اپنی سرداری میں یا والی ہونے میں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا، اب یہاں سے آگے بیان کر رہے ہیں، وصیت گویا کہ فرما رہے ہیں، فَإِذَا أَنَا مُتُّ، جب میں وصال کر جاؤں، فَلَا تَصْحَبَنَّنِي، لیکن کہتے ہیں میرے ساتھ نہ آئے، نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، یا نہ میرے ساتھ نوحہ کرنے والی جائے اور نہ ہی آگ لے کر جائے۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، پس تم جب مجھے دفن کر چکو، فَشُنُّوا عَلَى التُّرَابِ شَنًّا، پھر تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا، شنو کہتے ہیں شنن، مٹی ڈالنا تھوڑی تھوڑی کر کے، ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنا، اور تراب مٹی۔ آگے کہتے ہیں ثم اقیموا، پھر تم قیام کرنا، حول قبری، میری قبر کے پاس، میرے روزے کے پاس، میری جو
تربت ہو تو قدر ما تنحر جزور، جب مطلب جو اونٹ ذبح کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ان کو جب نہر کیا جائے، جتنی مقدار میں اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، اور اس کے جو گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو جتنا یہ ٹائم لگتا ہے تو کہتے ہیں اتنی مقدار تم میرے جو مزار ہے، میرا جو قبر مبارک ہے، تو وہاں پر تم ارد گرد کھڑے ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، تاکہ میں تمہارے ساتھ مانوس رہوں، ٹھیک ہے، وَأَنْظُرَ، اور یہ کہ میں دیکھوں کہ مَا أُرَاجِعُ بِهِ، کیا میں جواب دیتا ہوں، رسول ربی، میرے رب کے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہوں گے کہ ان کو میں کیا جواب دیتا ہوں، تو یہ میں منظر دیکھ لوں۔